بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 10ویں پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے اس بارے میں بتایا کہ جو بظاہر کمزور نظر آنے والی قوم تھی اس کو بظاہر طاقتور نظر آنے والی قوم پر فتح یابی عطا فرمائی۔ یعنی غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313، تلواریں بھی کم، گھوڑے بھی کم، اونٹ بھی کم، نیزے بھی کم، اور ان کے مقابل قوم کفار کے پاس تعداد 1000، گھوڑے بھی پورے، تلواریں بھی پوری اور اونٹ بھی پورے تعداد کے مطابق موجود تھے۔ بظاہر دیکھا جائے تو تعداد میں بھی وہ زیادہ، گھوڑوں میں بھی زیادہ، ساز و سامان میں بھی زیادہ، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بظاہر کمزور آنے والی قوم کو بظاہر طاقتور آنے والی قوم پر فتح یابی نصیب فرمائی اور فرشتوں کی مدد بھیج کر ان کو فتح یاب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بھائی چارے کے بارے میں فرمایا کہ جو مہاجرین اور انصار کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ پیدا فرمایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت کر کے آنے والے تھے، یعنی مکہ سے آنے والے تمام مہاجرین کو انصار یعنی مدینہ میں رہنے والے جو مسلمان تھے ان کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا۔ ان کے بھائی چارے کا پھر یہ عالم ہوا کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں بھی جو ہے نا برابر بانٹ لی، پھر اپنے گھر بھی دے دیے، اپنے کاروبار بھی جو ہے نا ان کو بانٹ دیے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام تو یہ انصار کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو 2 3 بیویاں ہیں، ہم ان کو اپنے طلاق دے کر ان کو بیویاں بھی دے سکتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ یہ بھائی چارہ کتنا عظیم بھائی چارہ ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی مہاجرین اور انصار کے بھائی چارے کو عظیم بھائی چارہ کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کعبے کی حدود کے اندر ایمان کو شرط قرار دے دیا ہے کہ کفار جو ہیں اب فی زمانہ جب فتح مکہ ہو گیا اس کے بعد یا اب اس دور میں جو کفار ہیں یا جو ایمان والا نہیں ہے وہ کعبے کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ اس کا ایمان ہونا، مسلمان ہونا شرط ہے۔ مسلمان ہوگا تو وہ کعبے کی حدود کے اندر داخل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو معاہدہ توڑ دیتے ہیں، کہ جن کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے کہ امن و سلامتی رہے گی آپ کی ریاست کے ساتھ، آپ کی سلطنت کے ساتھ، لیکن وہ مسلمانوں سے دغا کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور وعدہ توڑ دیتے ہیں اور دھوکہ دہی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان قبائل کے ساتھ، ان ریاستوں کے ساتھ، ان جگہوں کے ساتھ آپ جنگ کریں، ان کے ساتھ جنگ کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافق مرد اور منافق عورتوں کی نشانیاں بیان کی اور مومن مرد اور مومن عورتوں کی نشانیاں بیان کی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے جنازے کے اندر شرکت کا ممنوع قرار دے دیا، کیونکہ اس وقت جو منافقین تھے اور اپنے آپ کو ظاہراً وہ مسلمان کہتے تھے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ کر دیا، ان کے نام لے کر باہر نکال دیا، تو اللہ رب العزت نے اب فرما دیا کہ ان کے جنازوں میں داخل نہیں ہونا، ان کے جنازوں میں شرکت نہیں کرنا، کیونکہ جنازہ تو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ گواہی دی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ مسلمان ہے، یہ ایمان پر ہے، اس کو بخش دے۔ جنازہ تو وہ اس میت کے بخشش کے لیے دعا کا سبب ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے جنازوں میں شرکت نہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اولاد اور مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جاؤ، کیونکہ اولاد اور مال کی محبت ایسی محبت ہے کہ جو فتنے کا باعث بنتی ہے، بندے کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ جو مومن شخص ہوتا ہے وہ اولاد اور مال کی محبت میں دین سے دور نہیں ہوتا بلکہ دین کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔